زندگی خوشی اور مشکلات کا ایک ایسا سفر ہے جو کبھی ہنستے مسکراتے لمحے دیتا ہے تو کبھی غم اور پریشانیوں کے بوجھ تلے دبا دیتا ہے۔ ہمیں ایسے لمحات بھی ملتے ہیں جو دل کو سکون اور اطمینان دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایسے چیلنجز بھی سامنے آتے ہیں جو ہمیں مایوس اور بے بس محسوس کروا سکتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں بہت سارے اہم سوالات رہے ہیں، اور اس میں سے ایک اہم سوال یہ بھی رہا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ آخر برا کیوں ہوتا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مشکلات صرف کسی خاص فرد کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ سبھی کے ساتھ پیش آتی ہیں، اور اکثر یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا، اس سے مجھے سپورٹ ملتی ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مشکلات کا ہونا زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ زندگی میں کئی ایسے لمحے آتے ہیں جو ہمیں ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ اچانک بیماری ہو سکتی ہے، کسی عزیز یا کسی رشتہ دار کی وفات ہو سکتی ہے، یا کیریئر میں کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ان لمحات میں انسان خود کو پریشان اور بے سکون محسوس کرتا ہے، اور اکثر یہ سوال کرتا ہے کہ اسے اتنی تکلیف کیوں برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ بعض اوقات ہم خود کو ان حالات کا ذمہ دار سمجھتے ہیں یا ان کی وجوہات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بعض درد اور مشکلات زندگی کا لازمی حصہ ہوتی ہیں جو ہمیں کسی نہ کسی انداز میں بدل بھی دیتی ہیں اور ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی بھی ہیں۔ جب زندگی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے پہ مجبور کر دے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا نقطہ نظر بدلنے کی جو ہمارے اندر ایک طاقت ہے، اور اپنے مائنڈ کو گروتھ مائنڈ سیٹ کے اندر لے کے جانا، یعنی کہ ترقی پسندانہ سوچ کو اپنانا، یہ بھی ایک بہت ضروری عمل ہے۔ مشکلات کے باوجود خوشی پانے کا راز اس میں چھپا ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر، اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا پرسپیکٹیو کیسے تبدیل کر پاتے ہیں۔ یہ سوال کرنے کے بجائے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، خود سے ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ میں اس تجربے سے کیا سیکھ سکتا ہوں۔ یہ سوچ کہ ہر مشکل میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے، یہ سوچ ہماری زندگی کے بارے میں ہمیں ایک نیا زاویہ فراہم کرتی ہے۔ ہر چیلنج، ہر مشکل، ہر دھچکا ہمیں مضبوط اور زیادہ پرعزم بنا سکتا ہے اگر ہم اپنے نظریے کو، اپنے پرسپیکٹیو کو، اپنے نقطہ نظر کو چینج کر لیں۔ اس سوچ کے ساتھ ہم نہ صرف اپنی زندگی کو مثبت انداز میں دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ان مشکلات کا سامنا بھی کر سکتے ہیں جو ہمیں روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب ہمارا مشکلات سے سامنا ہو جائے اور ہم اپنا نقطہ نظر چینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں اپنی طاقت پہچاننی چاہیے، ان چیزوں کے اوپر توجہ دے کر جن کو ہم بدل سکتے ہیں، نہ کہ ہم ان چیزوں کے اوپر رک جائیں جن کو ہم بدل نہیں سکتے۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ہم زندگی کے ہر واقعے کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ ضرور طے کر سکتے ہیں کہ ان واقعات پر ہمارا رد عمل کیسا ہوگا، ہمارا ری ایکشن کیسا ہوگا، ہمارا رسپانس کیسا ہوگا جب ہمارے ساتھ کوئی مشکل حالات درپیش آ جائیں گے، یا زندگی ہمیں کچھ چیلنجنگ سچویشن کا سامنا کرنے پہ مجبور کر دے گی، تو ہمارا رد عمل جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اپنے قابو میں ہے، اور یہ ہماری اپنی طاقت ہے۔ اگر آپ ان چیزوں پہ توجہ دیں جو آپ کے اختیار میں ہیں تو آپ اپنی خوشی کا کنٹرول خود سنبھال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی نوکری کھو جاتی ہے تو آپ کمپنی کے فیصلے کو تو بدل نہیں سکتے، لیکن آپ یہ فیصلہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ اس دھچکے پر کیسا رد عمل دیں گے۔ آپ چاہیں تو افسوس اور مایوسی میں ڈوب سکتے ہیں، یا پھر آپ اس موقع کو اپنی مہارتوں کو، اپنی سکلز کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ نئے موقع تلاش کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جب مشکل وقت آ جاتا ہے تو ایسے میں ایک ہنر جو ہمارے بہت کام آتا ہے وہ ہے ہماری فلیکسیبلٹی، یعنی خود کے اندر لچک پیدا کرنا۔ زندگی کے چیلنجز اور دھچکوں سے نکلنے کے لیے فلیکسیبلٹی یعنی لچک پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو ہمیں نہ صرف مشکل وقت کا سامنا کرنے
بلکہ اسے بہتر طور پر اس سے نکلنے میں مدد دیتی ہے۔ لچک کا مطلب یہ ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، آپ ہار نہیں مانتے۔ لچک پیدا کرنا اس یقین کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ آپ ہر مشکل پر قابو پا سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ قدم کتنے ہی معمولی کیوں نہ ہوں، آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک سخت پہاڑ پر چڑھنا ہو، یہ صرف ایک قدم اٹھا کر ہی ممکن ہوتا ہے۔ آپ یکدم ایک ہی وقت کے اندر پورا پہاڑ نہیں چڑھ سکتے، لیکن آپ ایک یقین کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھاتے رہتے ہیں اور آپ الٹیمیٹلی یہ جان پاتے ہیں کہ آپ نے اس مشکل کا یا اس پہاڑ جیسی مشکل کا مقابلہ کر لیا۔ یہ صرف ایک قدم اٹھا کر ہی ممکن ہوتا ہے اور ہر قدم آپ کو اپنی منزل کے قریب لے جاتا ہے۔ زندگی کے چیلنجز سے لڑنے کے لیے آپ کے لیے ایک اور چیز جو کام آتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی جذباتی ذہانت، یعنی کہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس۔ اس سے آپ اپنے جذبات کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں اور قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس یعنی کہ جذباتی ذہانت ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، خاص طور پر مشکل وقت میں۔ یہ ہنر آپ اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے میں استعمال کر سکتے ہیں اور آپ انہیں بہتر انداز میں قابو کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے جذبات کو پہچان لیتے ہیں تو آپ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں اور چیلنجز کا، مشکلات کا سامنا زیادہ سکون سے اور خود اعتمادی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جذباتی ذہانت یعنی کہ ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا رویہ اختیار کریں اور یہ تسلیم کریں کہ ہر انسان کسی نہ کسی مشکل سے گزرتا ہے۔ اس سمجھ کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں نہ صرف سکون پیدا کر سکتے ہیں بلکہ آپ دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب آپ نے یہ اپنے آپ کو ان سکلز سے اکوپ کر لیا ہو، یہ ہنر آپ کے پاس ہوں، ایسے میں بھی جب آپ زندگی کے چیلنجز کے اندر ہوں تو آپ خود کو اکیلا نہ سمجھیں، بلکہ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو دوسروں سے مدد حاصل کر لیں، دوسروں سے بات کریں، کیونکہ کبھی کبھی مشکل حالات سے نکلنے کے لیے ہمیں دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی قریبی دوست، کسی رشتہ دار، کسی خاندان کے فرد یا کسی پروفیشنل تھراپسٹ یا کوچ سے بات کرنے سے آپ کو ان زاویوں کا پتہ چل سکتا ہے جن کے بارے میں آپ نے پہلے سے سوچا نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ مدد مانگنا ایک کمزوری نہیں ہے بلکہ آپ کی ہمت اور طاقت کی نشانی ہے۔ دوسروں سے رابطہ کرنا آپ کی مشکلات کو حل کرنے اور آپ کو آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک خوبصورت زندگی کی طرف راستہ زندگی کے اتار اور چڑھاؤ سے ہی گزر کر جاتا ہے، لیکن اگر آپ ایک ترقی پسندانہ سوچ یعنی کہ گروتھ مائنڈ سیٹ اپنائیں گے تو آپ ان چیزوں پر توجہ دیں جنہیں آپ بدل سکتے ہیں۔ لچک پیدا کریں، اپنی جذباتی ذہانت کا یعنی کہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ہنر سیکھیں، اسے استعمال کریں اور آپ ضرورت پڑنے پر دوسروں سے مدد حاصل کریں تو آپ اپنی مشکلات کا سامنا بہادری کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اپنے لیے ایک خوبصورت اور خوشحال زندگی بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، کبھی ہمت نہ ہاریں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، ہمیشہ امید جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ پازیٹیو پرسپیکٹیو رکھیں گے تو آپ آنے والے ٹائم کے اندر اچھی امید رکھ سکتے ہیں اور زندگی کے مثبت پہلوؤں کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل موجود ضرور ہوتا ہے۔ صبر، حوصلہ اور مثبت سوچ کے ساتھ آپ ہر رکاوٹ کو پار کر سکتے ہیں اور مشکلات کے باوجود زندگی کے اندر خوشی کو تلاش کر سکتے ہیں۔